بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مریم نواز بلیک میل ہو گئی ہیں۔ وہ کس سے بلیک میل ہو گئی ہیں اور ہوئے جا رہی ہیں، کیا کہانی ہے؟ اور دوسری طرف ایک کٹی ہوئی ٹانگ ہے ایک اونٹ کی کہانی۔ پتہ ساری ظلم کی کہانیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اور دوسری طرف ایک شہری کو ٹہریان کی یاد آ گئی ہے، وہ عمران خان کو پھر کھینچ کر لا رہا ہے، اور عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ججز کون ہیں۔ تو وہ پی ٹی آئی کے ججز کون ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان فرما رہے ہیں کہ جناب یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے منہ میں گھی شکر، اور بلکہ اتنی بھی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، یوں کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا کہ ایسے کتنے ہی پروگرام آئے اور کتنی مرتبہ وعدے ہوئے، وعدے بھی نہیں بلکہ اس کو دعوے کہنا چاہیے، دعوے ہوئے کہ جناب بس یہ آخری پروگرام ہے، اور ختم ہوئے۔ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلے، ختم کر کے کمپلیٹ کر کے نکلے، اور پھر گھوم پھر کر ہم وہیں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے تو کہا کہ اگر ہم نے پرفارم کیا، بہت زبردست کیا، کام کر لیا، ڈٹے رہے، کمر کس لی، ان کے بڑے ٹپیکل سے ورڈز ہوتے ہیں، شبانہ روز اور محنت، اور ہمالیہ سے اونچی، اور یاد ہے نا شہد سے میٹھی دوستی، اور یہ کمر کس لی، اور اس قسم کے بیانات جو ہیں اگرچہ وہ بڑے معروف رہے ہیں پنجاب میں پرفارمنس کے حوالے سے، جہاں پہ پرفارمنس تھی، کام تھا، اور بڑے بھائی کی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ سے بجٹس لے رہے ہیں اور دھڑا دھڑ سڑکیں بنا دیں، میٹرو بنا دیں، فلائی اوور بنا دیں، انڈر پاسز بنا دیں، اور اس کو معطل کر دیں اور اس کو معطل کر دیں، اور الٹا دیں اور بچھا دیں اور گرا دیں اور ڈسکاؤنٹ کرا دیں۔ ایک اور ہاں ان کا بڑا ٹپیکل سا ہے، رعایت لینی ہے، جو بھی پروجیکٹ ہے اس میں سے رعایت لینی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ پہلے والوں کو سزا کیوں نہیں ملتی جنہوں نے مہنگا پروجیکٹ بنایا تھا۔ بہت اچھی ان کی ایفرٹس ہوتی ہیں، لیکن اس میں پھر ڈنڈی ماری جاتی ہے جب رعایت ہوتی ہے نا۔ یہ لاہور کی جو میٹرو بس ہے اس میں پھر بہت کچھ ہوا ہے، اس کے میں کسی وقت آپ کے ساتھ بات کروں گا اس پہ ڈیٹیل سے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ پھر سے۔ لیکن بہرحال اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ ختم، آئی ایم ایف کے پروگرام ختم ہو جائیں گے، ہم ترقی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اس کے لیے دو تین چیزیں بیسک ضروری ہیں۔ اپنے اخراجات کم کرنا، یہ جو لگژری لائف ہے نا ہمارے حکومتی عہدیداران کی، وزراء کی، وزیر اعظم کی، صدر کی، گورنرز کی، سب لوگوں کی، وزراء اعلیٰ کی، یہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا خرچہ ہے، او بھائی سمبولک بڑا میٹر کرتا ہے۔ آپ جب کہیں سے شروع کریں گے تو ہوگا نا۔ ایسے بہت سارے ممالک ہیں ہمارے ساتھ انڈیا میں، وہ چھوٹی چھوٹی سی نارمل سی گاڑیوں میں پھرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر ایک کے لیے کئی کئی کروڑ کی گاڑیاں، مطلب ہسپتال میں مریض کو دینے کے لیے دوائی نہیں ہوتی، اور ہمارے افسروں اور وزراء اور مشیر اور پتہ نہیں کن کن کے لیے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ للے تللے بے شمار ہیں۔ اچھا، اور ہوئے جاتے ہیں، آفیسز کی رینوویشن ہوئے جا رہی ہے، گھروں کی رینوویشن ہوئے جا رہی ہے، سامان خریدے جا رہے ہیں۔ یہ ساری لٹ مار بند ہونی چاہیے۔ بی، ملک میں انڈسٹری گرو کرنی چاہیے۔ جب تک مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، ہم خود پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ باہر سے آپ نے پابندی لگا دی، امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے، اچھا جی اس سے ڈالرز کا وہ جو ہے نا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا۔ او بھائی کام ہی کوئی نہیں ہو رہا ہے، کام دھندے بند پڑے ہوئے ہیں، اس سے تو نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور کام کیا ہے، میں پرسنلی ویسے اس کے حق میں تھا، میں خود بھی سوچتا تھا کہ انڈسٹری کو بجلی سستی دی جائے۔ اچھا، 10 روپے کم کر دیا، لیکن عام آدمی پہ 5 روپے بڑھا دیا۔ کیا وجہ ہے یار؟ اصل میں کیوں چاہتا تھا کہ انڈسٹری کو کم دی جائے، کم پیسوں میں دی جائے، انڈسٹری کو بجلی دی جائے گی، انڈسٹری کام کرے گی۔ اور کم پیسوں میں کیوں دی جا سکتی ہے کہ بہت سارے وہ جو آئی پی پیز والا ڈرامہ ہے نا، ان کو ہم پیسے دیے جا رہے ہیں، ان سے بجلی نہیں لے رہے، بس پیسے میں اور آپ پے کر رہے ہیں نا اس کا، کیونکہ حکومت نے تو پورا وصول کرنا ہے، جو ان کو دینا ہے وہ بھی سارے ہم سے وصول کرنے ہیں۔ تو ہم سے جو وصول کر رہے ہیں ان سے بجلی اور لیں، اور وہ لوگوں کو سستی دے دیں تھوڑی سی، وہ تو آپ نے پے کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا ڈرامے بازی ہے یار، یہ لوگوں پر صرف ظلم ڈھانا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں بیسک ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، وہ کام کرنے کے لیے بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ انڈسٹری کی جو ہے نا ورکنگ میں آنی چاہیے، گروتھ آنی چاہیے انڈسٹری میں، کام ہوگا، لوگوں کو روزگار ملیں گے، لوگوں کے کاروبار چلیں گے، الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں، بے شمار لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اکانومی کا پہیہ چلے گا، تب ملک میں ترقی ہوگی۔ یہ سب کچھ بند کر کے بچت کرنے سے ترقی صرف نہیں ہوتی کہ جی یہ روک دیں، یہ روک دیں، یہ روک دیں، امپورٹ روک دیں، فلاں روک دیں۔ ہاں، خرچے میں کم کرنا ہے، وہ کم کرنا ہے، بند نہیں ہوتا کوئی بھی چیز، لیکن کم کریں، اس کو ریشنلائز کریں، عام انسان کے برابر ان کو لے کر آئیں، وہ جو شاہی انداز ہے نا وہ تبدیل کریں۔ ہم کوئی شاہی ریاست اس لیے نہیں بن سکتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں،
وہ مالی طور پہ، تو اس کو بیلنس کریں تھوڑا سا، وہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی آج کی، یعنی عمران خان صاحب کی، تو ان کا جناب ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ججز پہ دباؤ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی کے ججز کون ہو سکتے ہیں، ویسے تو سمجھ آتی ہے، سب کو سمجھ آتی ہے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ ہاں بعد میں یہ کہا جائے گا کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا، مطلب یہ نہیں تھا، جو لوگ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، لیکن کہا خان صاحب نے ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں ضروری ہیں اس میں بھی، جوڈیشری اپنا احتساب کرے، وہ چیف جسٹس کے لیول پر ہونا چاہیے، جہاں سے بھی ہونا چاہیے اس پہ ہو۔ دوسرا، حکومت کو اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے۔ میرا تو بڑا سمپل سا فارمولا ہے، یا میرا جو سوچ ہے وہ وہیں اٹکی ہوئی ہے میری سوئی، کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک فرد پر اگر ہم ڈال دیں گے، افراد کے ذریعے کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، آئندہ کے لیے بہتر کرنا ہے، تو پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں، وہاں بیٹھیں۔ جو پارٹیاں ہیں جو نہیں بیٹھنا چاہتے نہ بیٹھیں، پی ٹی آئی والے نہیں بیٹھیں گے نا، باقی تو بیٹھیں نا، بیٹھ کر بات کریں اور ان مسائل کا حل نکالیں۔ ججز سے اگر ہمیں کوئی شکایت ہے، اگر ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں، اگر ہمارے تحفظات ہیں، تو اس کا بھی فورم پارلیمنٹ ہی آئے گا کہ وہاں پر بیٹھ کر بات ہو، وہاں سے ہو سکتا ہے۔ ورنہ تو پھر یہ روز کہانی ہے ہم ججز کی سن رہے ہیں رنگ برنگی سی، اچھا وہ چلتی رہیں گی اور سسٹم خراب ہوتا رہے گا۔ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، یہ اکانومی ساری چیزیں تبھی ٹھیک ہوں گی جب پراپر سسٹم ٹھیک ہوگا۔ زوال ہمہ گیر ہوتا ہے نا، تو ترقی بھی اسی طرح سے ہوگی۔ سب چیزیں تبھی ٹھیک، بیسکس ٹھیک ہو جائیں گی، سسٹم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آگے چلنا شروع ہوگا۔ اور ویسے تو خان صاحب کا کی ٹیریان کی بھی یاد آ گئی، ایک شہری ساجد صاحب کو، محمد ساجد صاحب کو، اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ جو عمران خان بری ہوئے تھے نااہلی کیس میں، وہ ٹیریان کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ ان کی بیٹی ہیں، تو اس پہ وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں۔ تو کیس تو ہے، اچھا ویسے تو انڈیویجول لائف ہم بار بار بات کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو نہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن وہ شخص جو دعائیں مانگتا تھا، کہتا تھا مجھ پہ 62 63 لگے، جو اپنے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کروانا چاہتا ہے، جو اس ملک میں ریاست مدینہ بنانے کا ماڈل بنانے کا خواہش مند تھا، خواب دیکھتا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے تھے نا کہ ایک ہی تو حکمران آیا ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، تو پھر ریاست مدینہ میں کے ماڈل کو اگر ہم دیکھیں، اس دور کو یاد کریں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر کس قسم کے لوگ ہونے چاہیے۔ پھر یہ بیٹی والا کیس بھی کلیئر ہو جانا چاہیے، یا انکار کر دیں، عمران خان صاحب آ کے کہہ دیں کہ نہیں ہے میری بیٹی نہیں ہے، کچھ تو بات کریں نا، کہیں ایک طرف تو لگے، تو یہ کیس بھی اب مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، انصاف، بس بیسیکلی تو ہم نے انصاف کی بات کرنی ہے نا، تو انصاف کے حوالے سے کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تازہ ترین واقعہ جو ہوا ہے وہ سندھ میں سانگڑ میں ایک وہ اونٹنی کا پاؤں کاٹنے کا، ٹانگ کاٹنے کا واقعہ، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی دکھ ہوتا ہے، اسپیشلی جیسا بے شمار ہمارے آس پاس ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے مسائل ہو رہے تھے، مطلب ہم، اور بڑے بڑے واقعات ہیں، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، ہمارے اپنے ملک میں ہر آئے روز جو ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، دل ہے، ایک سوچ ہے، خیال ہے، احساس ہوتا ہے، اپنے پیارے ہوتے ہیں، سب چیزیں ساتھ مل کے انسان کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ، اس کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، سوچ کیا ہے لوگوں کی، بیہیویئر کیا ہے، رویے کیا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ، اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک جانور کی ٹانگ کاٹی، اور میں تو بڑا کلیئرلی وائلنس کے اس لیول پر خلاف ہوں کہ وہ سپورٹس، وہ ساری سپورٹس جس میں جانوروں کو تکلیف دی جاتی ہے یا انسانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، مثلا باکسنگ، فری اسٹائل ریسلنگ، کک باکسنگ، جس میں دوسرے کو مار کر تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، میں اس کو گیم نہیں مانتا۔ گیم کا مطلب ہے انجوائے کرنا۔ اچھا یہاں یہ پرانے دور میں، ویشیوں کے دور میں، جب انجوائمنٹ کے لیے اور کچھ نہیں تھا یا غلاموں کو لڑایا جاتا تھا، اس زمانے کی اور بات ہے۔ اب جب ہم اپنے آپ کو مہذب دنیا کا فرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایسی گیمز، وہ چپیڑے مارنے والی ایک دوسرے کے منہ پر، پاور سلیپ یا پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، تو اس طرح کی گیمز نہیں ہونی چاہیے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو بل فائٹنگ اور اس کو وہ نیزے اور کچھ چیزیں مار کر اس کو زخمی کر کے فائنلی مار دینا، ظلم ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان سے نکلنا ہے۔ ہاں، اشرف المخلوقات ہونے کے ہم دعوے دار ہیں، مہذب ہم ہونے کا کلیم کرتے ہیں، تو یہ غیر مہذب، غیر انسانی جو رویے ہیں، متشدد رویے جو ہے، یہ جانوروں والے رویے جو ہے، درندوں والے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ جانوروں میں بھی رحم بھی ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ، وہ خیر ویری کر رہا ہوتا ہے چیزیں وہ ہے۔ اور دوسرا بڑا واقعہ تھا ساہیوال کا، جہاں نرسری میں 11 بچے
اپنی جان سے چلے گئے. ویسے تو بچے زیادہ تھے, کچھ ریسکیو کر لیے گئے. اور ظلم یہ ہے کہ سب کو پتہ تھا خرابی ہو رہی ہے, وہ سسٹم میں خرابی تھی, وہاں سے پانی بہہ رہا تھا, کیا ہو رہا تھا, پھر گیس بھر گئی, وہ جو آگ بجھانے والے آلات ڈسپلے پر لگے ہوئے ہیں, کام ہی نہیں کرتے, ایکسپائرڈ تھے, کسی کو استعمال نہیں کرنے آتے تھے. یہ ساری چیزیں سراسر مجرمانہ غفلت ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ خاتون بھی ہیں, ہر آدمی کا دل دکھتا ہے, وہ تو خاتون بھی ہیں, بچوں کے حوالے سے زیادہ جذباتی ہوئی, انہوں نے فوری ایکشن لیا, اور ان کا دونوں ڈاکٹرز وہ اچھا, اب وہ گورنمنٹ کا ورژن ڈفرینٹ آ رہا ہے. پہلے آیا انہیں گرفتار کرا دیا, گورنمنٹ کا ورژن یہ آ رہا ہے کہ نہیں, ہم نے انہیں ڈیٹین کیا تھا صرف انویسٹیگیشن کے لیے. مطلب تو وہی ہو گیا نا کہ گرفتار ہو گئے تھے. تو جناب پھر وزیر اعلیٰ صاحبہ بلیک میل ہو گئی, کیونکہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی, ڈاکٹروں نے احتجاج شروع کر دیا, سارا پیرامیڈیکل اسٹاف نے بھی, مطلب اچھا اس میں پھر ساری بیوروکریسی ان ڈاکٹرز کے ساتھ ہے. سرکاری ملازم ہے نا, انہیں پتہ ہے کہ آج ان کی باری آئی ہے تو کل پکڑے جانے پر ہماری باری بھی آئے گی, تو وہ تو چاہتے نہیں کہ کوئی پکڑا جائے. تو اس لیے وزیر اعلیٰ صاحبہ ہو گئی بلیک میل, اور وہ سارے ڈاکٹر اب سکون سے رہیں گے. اور یہ ڈاکٹر انہیں ایک اور واقعہ ہوا ہے تازہ ترین, جہاں ایک نرس نے انجیکشن, وہ ڈائلیوٹ کر کے لگانے والا انجیکشن تھا, وہ ڈائریکٹ لگا دیا, پیشنٹ اللہ کو پیارا ہو گیا, اور کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ ساری نرسز اس پہ ہڑتال کرنے کو تیار ہے. گورنمنٹ نے ہاسپٹلس بھی چلانے ہیں. اچھا, تمام ڈاکٹرز, یہ جو ینگ ڈاکٹرز والی خاص طور پر بات ہے, اور تمام ڈاکٹرز. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بڑے اچھے دوست ہیں میرے ڈاکٹرز کافی سارے, وہ بھائی سڑک پر اگر ایک ڈاکٹر جاتا ہوا اور کوئی گاڑی اس کو ہٹ ہو جائے اور اس کو مار دے, تو کیا اس بندے کو پکڑنا نہیں چاہیے؟ تو اگر ڈاکٹر کی غفلت سے مریض کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو کیوں سزا نہیں مل سکتی؟ اور جہاں کرمنل نیگلیجنس ثابت ہو رہی ہے, مطلب اس میں کون سا انوکھا کام ہے دنیا کا, پاکستان میں, کہ یہاں پہ یار 11 معصوم بچے دم گھٹنے سے مر گئے, وہ کوئی 8 دن 10 دن, کوئی مہینے 2 مہینے کا ہوگا. مطلب وہ بچے اپنے, وزیر اعلیٰ بھی پیٹ رہی تھی بیچاری کہ یہ لوگ اچھا, ڈاکٹرز نے کیا کہا, کریٹیکل کنڈیشن میں تھے جی, مر گئے, انہوں نے تو مرنا ہی تھا. وہ تو بھائی آپ نے بھی تو مرنا ہی ہے, اگر آپ کو پھانسی دے دی جائے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ مرنا تو سب نہیں ہے نا, آپ نے بھی تو مرنا ہے, تو اگر 2-4 کو پھانسی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ شرم ہی نہیں آتی, احساس ہی نہیں ہے دوسروں کی جان کا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. صرف ایک ایشو ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پوچھ نہیں سکتا ان لوگوں کو. وہ ایک کوشش کی ہے وزیر اعلیٰ نے, فارغ, بلیک میل ہو گئی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے, ہاسپٹل بند ہو جائے گا, او پی ڈیز بند ہو جائیں گی. نہیں, کیا ہوگا یار, مایوسی کی حد ہے. اور یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہو رہا. لاہور کے سروسز ہسپتال میں نرسری میں آگ لگ گئی, بچے مر گئے تھے, اور حکومت نے اس کا سلوشن پتہ کیا نکالا تھا؟ وہ نرسری بند کر دی کہ جائیں بھاڑ میں جائیں, پتہ نہیں کہاں سے علاج کرائیں گے, ہوگا نہیں ہوگا, یہاں تو نہیں نہ مریں گے, جہاں مرضی مر جائیں. مطلب یہ وہ بے حس لوگ ہیں یار. میں بڑا کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہوں بعض کرتا ہوں سیاستدانوں کو, اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ. مطلب میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا, کوشش کی پکڑنے کی. یار کس طرح سے ہونا ہے یہ؟ پھر اگر یہ جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے یہ والی جمہوریت چاہیے. وہ بچے کسی کے تھے, میرے نہیں تھے یار. مطلب میں بھی جو میرے سننے والے ہیں ان میں سے بھی شاید کسی کے نہ ہوں. ہمارے بچوں نے بھی تو یہیں سے علاج کرانا ہے. خدا نہ خواستہ کل کو کسی کو ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اور ہر روز یہ شعبہ صحت میں جب چلے جائیں آپ سرکاری اسپتالوں میں, سرکاری کیا پرائیویٹ کا بھی اتنا برا حال ہے, اتنی کہانی ہے. مطلب میں تو خود وکٹم ہوں یا وہ ان کا وٹنس ہوں ان چیزوں کا, جو کچھ دیکھا ہوا ہے ہم نے, ہر روز دیکھتے ہیں. جو میں ہاسپٹل جاتا ہوں میری ڈاکٹروں سے صرف لڑائی یہ ہوتی ہے. وہ بعض دوست تو ڈاکٹر بڑے سینئر ڈاکٹرز ہیں, ایک ہاسپٹل کے سی او ہیں, ایک ایم ایس ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو بس آتا ہی اعتراض کرنے کے لیے. یقین مانے میں اپنا کام کرانے کے بعد, علاج کرانے کے بعد, جو چیک اپ کرانے کے بعد جب فارغ ہو جاتا ہوں اس کے بعد جا کے انہیں شکایت لگاتا ہوں کہ میرا کوئی کام نہیں, لیکن یہ مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں, خدا رہا ان کو ٹھیک کر دیں. وہ وزیر صحت پنجاب کے پاس ہم گئے اس دن, میں اور گوہر بٹ صاحب گئے, وہاں ہم نے دونوں جگہ کا, وہ ان کے لیبارٹری جو کلیکشن سینٹرز جہاں تھا ان کی کہتے وہ شکایت لگائی, ان سے فون کرایا ایم ایس کو خواجہ سلمان رفیق سے کہ یار پلیز ان کو فون کریں اور انہیں کہیں یہ چیزیں ٹھیک کر دیں. اچھا ہم ہو آئے تھے وہاں سے, میں ہو آیا تھا, مجھے اب کوئی ضرورت نہیں تھی, کوئی ٹھیک کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. صرف ایک وجہ ہے کہ انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی لانی پڑے گی. یہ وزیر اعلیٰ نے جو کوشش کی تھی انہیں دوبارہ کرنی چاہیے, جس طرح مرضی مینیج کریں,
لوگوں کا ٹرسٹ یقین مانے ختم ہو جائے گا ان حکومتوں پہ، ان وزیر اعلیٰ پہ، سیاسی نظام پہ، جمہوریت پہ، سب پہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو بحال کرنا ہے تو خدا را چیزوں کو ٹھیک کرے۔ حکومتوں کا کام لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے معصوم بچوں کو ہاسپٹلس میں مرنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ویسے تو ہمارے یہاں کسی بھی کیس پہ نہیں ہوتی، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو شیخ رشید صاحب فرماتے تھے میں کوئی ڈرائیور ہوں جو میں استعفیٰ دے دوں۔ یہاں تو کوئی استعفیٰ دینے کو لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وزیر اعلیٰ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ یہ بلیک میلنگ ساری اپنی جگہ آج بلیک میل ہو گئی ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ یہ اس طرح سے نہیں چلیں گی چیزیں، ورنہ پھر یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی۔ شکریہ۔